بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران، عقائد کا آج چھٹا درس پڑھیں گے۔ ہم نے یہ کہا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قرآن مجید ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دین اسلام کے بعد کوئی اور دین، کوئی اور شریعت نہیں آنے والی۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ضروریات دو قسم کی ہوتی ہیں، مادی اور معنوی۔ اگر دوسرے لفظوں میں اس کا آپ مطلب سنانا چاہیں، جسمانی ضروریات اور دینی ضروریات، جسمانی ضروریات اور روحانی ضروریات، معنوی یعنی جو ہمارے اندر میں کمال پیدا کرتی ہیں، جو دیکھنے میں نہیں آتی، نہ پیشانی پر وہ ہوتی ہیں، نہ چہرے پر وہ ہوتی ہیں، لیکن معنوی طور پر، اندرونی طور پر، حقیقت کے طور پر یہ بندہ بہت اوپر جاتا ہے۔ ظاہری طور پہ بھلی مٹی پہ بیٹھا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو معنوی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں قرآن مجید انسان کی دونوں ضروریات کو پورا کرتا ہے، مادی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے، معنوی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے۔ مثلا مادی ضروریات میں سے ایک ضرورت یہ ہے کہ حکومت کیسی ہونی چاہیے، ہمیں کیسا کھانا پینا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، ٹھیک ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، استاد شاگرد کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ ایک احسان کرتا ہے تو احسان کرنے والے کو محسن کہتے ہیں، محسن کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ قرآن مجید نے یہ سارے اصول اور قوانین بتائے ہیں، اگر ہم قرآن مجید میں غور اور فکر کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر جو ہے وہ 89 کو اردو میں 89 بولتے ہیں، 89 میں فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے تجھ پر کتاب نازل کی، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جس میں ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے، وَحُدًى وَرَحْمَةً، اور اس میں ہدایت بھی ہے، وَبُشْرَى، اس میں رحمت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ اب دیکھیں بیٹا، اس میں ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے، یعنی چاہے وہ چیز مادی ہو چاہے وہ معنوی ہو۔ پھر اس میں ہدایت بھی ہے، تو ہدایت غالباً جو ہے کیا ہے وہ معنوی چیز ہے۔ گمراہی جو ہے کیا ہے انسان کو ایک اندھیرے میں دھکیل دیتی ہے، ہدایت انسان کو اعلیٰ مراتب تک لے جاتی ہے۔ اس میں رحمت اور خوشخبری بھی ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر چیز جو ہے کیا وہ بیان کی گئی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہیں پر یہ بھی ملتا ہے کہ تب تک اللہ کسی قوم میں تبدیلی نہیں لاتا جب تک وہ قوم خود میں خود تبدیلی نہ لائے، ٹھیک ہے۔ یعنی میں چاہوں کہ میرے معاشرے میں عدل انصاف یہ ہو تو مجھے حکمران بھی اچھے انتخاب کرنے ہوں گے، لیکن میں شرابی کبابی کو ووٹ دے کے آگے لے آؤں تو پھر کیا میرا ملک سدھر سکتا ہے؟ پھر کیا میرے ملک میں، میرے شہر میں امن امان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 135، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ خطاب کن کے ساتھ ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ۔ جو ایمان نہیں لائے ان کے ساتھ اس آیت میں کوئی خطاب نہیں ہے۔ کونوا قوامین بالقسط، آپ لوگ کھڑے ہو جائیں یعنی کیا؟ یعنی آپ اپنے معاشرے میں چلیں پھریں لیکن بالقسط، عدالت کے ساتھ۔ اگر کہیں روڈ پہ کوئی گندا پانی کھڑا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے گاڑی دی ہے، دوسرا پیدل جا رہا ہے، تو وہاں گاڑی کو آپ تیزی سے نہ لے جائیں تاکہ اس کے پانی کی چھینٹیں اٹھ کے اس کے کپڑوں پہ گریں، کپڑے نجس ہو جائیں، کپڑے میلے ہو جائیں، اس بیچارے کو کوئی تکلیف پہنچے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر کوئی تقسیم کر رہے ہیں مال، تو اس میں اپنا بھائی ہو یا اجنبی ہو، اگر آپ کو کسی نے عادل سمجھ کے بٹھایا ہے کہ بھائی یہ چیز آپ تقسیم کریں اپنے محلے میں، تو بھائی کو بھی اتنی ہی دیں جتنی محلے والے کو دیں۔ ایسا نہیں کہ بھائی کو 2 بوریاں دیں اور اجنبی بندے کو 2 کلو دے دیں۔ شہداء للہ،
آپ لوگ اللہ کی خاطر گواہ بنیں۔ اگر میں ٹیچر ہوں، میں کسی پر ظلم کرتا ہوں، آپ سے گواہی پوچھی جائے آپ کے استاد نے اس پر ظلم کیا، اب آپ کے ذہن میں یہ ہے میں کیسے گواہی دوں استاد کے بارے میں؟ اللہ فرماتا ہے کون شہداء للہ ولو علی انفسکم، تم خدا کی خاطر شہید بنو، بھلی تم اپنے خلاف ہی کیوں نہ گواہی دو۔ یعنی دو طالب علم کا، دو بازار والوں کا، دو دکانداروں کا جھگڑا ہو گیا، لیکن جھگڑا ہوا کس کی وجہ سے؟ گالی دینے کی وجہ سے، فرض کریں تو میں نے اگر گالی دی ہے تو یہ آیت کہتی ہے کہ آپ فیصلے میں کہیں جی جناب گالی میں نے دی جس کی وجہ سے جھگڑا ہوا، تو حق کے ساتھ گواہی دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری جو ہے کیا ہے، مادی ضرورت ہے کہ ہمارا معاشرہ بگڑ نہ پائے، معاشرہ بہتر ہو۔ اول والدین والاقربین، یا اگر آپ کو اپنے ماں باپ کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو دے دیں، والاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کے بھی خلاف گواہی دینی پڑے تو دے دیں۔ آپ کا فرض کریں قبیلہ بنو ہاشم ہے، ٹھیک ہے، کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا لیکن غلطی آپ کے قبیلے کی تھی، تو آپ کہیں بھائی یہ میرے رشتہ دار ضرور ہیں لیکن میں حق کی بات کروں گا کہ غلطی ان کی ہے، ان لوگوں کی غلطی نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تمہاری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی ہے تو یہ دشمنی تمہیں عدالت سے نہ روکے، ٹھیک ہے، عدالت کرو۔ کیا کرو؟ عدالت۔ حکومت نے آپ کو کہا کہ اس محلے میں جو نوجوان لڑکے ہیں آپ ان کو نوکری دیں، ٹھیک، اب ایک محلے والے کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے لیکن اس کے بچے میں تمام شرائط نوکری والے ہیں، دوسرا آپ کا بھتیجا بھانجا ہے جس میں شرائط نہیں ہیں یا اس جیسا ہوشیار نہیں ہے، اس جیسی صلاحیت نہیں رکھتا، تو قرآن کہتا ہے کہ دشمنی کی وجہ سے عدالت سے تم نہیں ہٹو، بلکہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم عدالت کو اختیار کرو، اس لیے کہ وہ اللہ عدالت کے زیادہ قریب ہے، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کون سی پارٹی کے قانون ہوتے ہیں؟ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس میں تو دیکھیں ہر پارٹی والا اپنے پارٹی والے کو نوازتا ہے۔ میں نے رات ایک انٹرویو سنا، مجھے تو بہت تعجب ہوا، گندم کی ایک بوری، جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو وہ 3000 روپے کی ہوتی ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد 3500 کی ہو جاتی ہے، 3500 کی ہو جاتی ہے۔ اب کسی پارٹی والے نے اپنے پارٹی والے کو کہا تھا کہ آپ گودام بنوائیں جس میں گندم رکھی جائے، چلیں جناب گودام بنوا دیے، اب اس میں ایک بوری رکھنے کا کرایہ 9000 روپے، یعنی خود گندم کی بوری 3500 روپے اور اس کے رکھنے کا کرایہ 9000 روپے، تو آپ بتائیں یہ عدل انصاف ہے؟ یہ ملک کو لوٹنا اور تباہ کرنا نہیں ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ کی دشمنی بھی ہے تو بھی دشمنی کی وجہ سے عدالت والی بات کو نہیں چھوڑیں۔ ہمارے ہاں ایسا ہے کہ جس کی پارٹی آئے وہ اپنے پارٹی والوں کے جیب بھی بھرتا ہے، پیٹ بھی بھرتا ہے، ان کے خزانے بھی بھرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسلام بہترین نظام دیتا ہے۔ لیکن اسلام کا یہ نظام قرآن مجید سے کب سمجھ میں آئے گا؟ جب قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہم تدبر بھی کریں گے اور عمل بھی کریں گے۔ تدبر یعنی کیا؟ جو پڑھ رہا ہوں اس پہ مجھے غور فکر کرنا ہے، غور فکر کرنے کے بعد پھر مجھے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اگر میں قرآن مجید میں پڑھ رہا ہوں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، ٹھیک ہے، غیبت مت کرو، پہلے تم اس آیت پر غور کرو، غور کرنے کے بعد یہاں بیٹھے آپ نے کہتے ہیں وہ فلاں مولوی تو ٹھیک نہیں ہے، میں بھی خوش ہو کے بولتا ہاں ہاں ٹھیک ہے، حالانکہ مجھے کہنا چاہیے بیٹا ہے نہیں، وہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کو اس کی کوئی بری بات لگی تو آپ اس کو جا کے اپنے کان میں اس کے سامنے کہیں، میرے سامنے آپ اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ غور فکر کریں گے تو پھر آپ یقیناً جو ایک قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 2 سے 4 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، اے رسول تم رات کو اٹھو لیکن تھوڑا اٹھو، یعنی پوری رات عبادت بھی نہیں کرو، ٹھیک ہے، نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، آدھی رات اٹھو یا اس سے بھی کچھ کم کر دو،
اور ضد علیہ ہے یا تھوڑا سا آدھی رات سے بڑھا دو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یعنی یہ اپنے اوپر لازم قرار نہیں دو کہ آج مجھے 3 پارے پڑھنے ہیں، 3 آیتیں پڑھو، غور کے ساتھ پڑھو، 3 ورق پڑھو، غور کے ساتھ پڑھو، ٹھیک ہے۔ تو اسلام میں کثرت کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی جتنی کیفیت کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اب طالب بھائی کہیں گے یہ کثرت اور کیفیت کیا ہے؟ کثرت یعنی زیادہ ہونا، کیفیت یعنی اچھا ہونا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ عمل زیادہ کرو، اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ عمل اچھا کرو، جس کو سندھی میں بھی کہتے ہیں تھالیے میں تھوڑائی کنا پر بھلا ہو جن، یعنی پلیٹ میں تھوڑے کم ہی دانے کیوں نہ ہو لیکن وہ اچھے ہوں۔ ایک پلیٹ آپ کو میں بھر کے دیتا ہوں چاول کی، دیکھتے ہی آپ کی جو ہے نا دل خراب ہو جاتی ہے کیسے کھاؤں، لیکن وہیں پر اگر 2 لقمے چاول کے دیتا ہوں دیکھتے ہی آپ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، تو اس بھری پلیٹ سے یہ 2 لقمے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جس قدر ہو سکے آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ یعنی خود کو تھکا کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں وہیں مجھے جناب نیند آ گئی، یہ تلاوت کا طریقہ نہیں ہے۔ جو پڑھ رہے ہو اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرو، کیونکہ جو شخص صرف قرآن پڑھتا ہے اور اس میں غور نہیں کرتا، اس کی تو گویا کہ مذمت بھی کی گئی ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالھا، یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ایسے صرف یوں مطالعہ کر کے جانا، ٹھیک ہے، اس میں کیا آپ کو تبدیلی کوئی آئے گی؟ جبکہ قرآن مجید دین اسلام انسان کو تبدیل کر کے اعلیٰ اقدار تک پہنچانا چاہتا ہے، کہ جس کی وجہ سے رسول اکرم دوسرے امتوں پہ فخر بھی کریں کہ یہ ہیں میری امت والے، جس پہ یوں سمجھیں کہ جو ملائکہ نے کہا تھا انسان کے خلقت کے وقت، اے اللہ تو زمین میں ایسے پیدا کرے گا جو زمین میں خون بہائیں، پھر اللہ بھی ان کو کہہ سکے ہاں یہ میرے بندے ہیں، دیکھیں آدھی رات اٹھ کے میرے کلام کی کیسے تلاوت کرتے ہیں۔ پھر سورہ انعام آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ھذا کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، مبارکن، بابرکت کتاب ہے، فاتبعوہ، تو پھر اس کی پیروی بھی کرو۔ اب جتنے بھی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ آپ کو دوائی لکھ کر دے، اب دوائی کا نسخہ جیب میں رکھ کے گھومتے پھریں، کیا ٹھیک ہوں گے؟ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، لیکن جب اس دوائی کو خرید کے کھائیں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو قرآن مجید کو بھی کپڑوں میں لپیٹ کے، اگر بتیوں کا دھواں دے کے، پھولوں کا ہار پہنا کے گھر میں رکھ دیں گے تو اس قرآن سے نہ آپ کے گھر میں کوئی تبدیلی آئے گی، نہ آپ کے دماغ میں کوئی تبدیلی آئے گی، نہ آپ کے جسم میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ اس کو پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کریں۔ اچھا، اب قرآن مجید میں کچھ لوگ ہمیں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ روکتے ہیں کہ قرآن کے نزدیک نہیں جاؤ۔ بھائی قرآن کی 70 معنی ہیں، اب کون کون سی معنی کو سمجھو گے؟ قرآن میں محکم بھی ہے، محکم یعنی جو سمجھنے میں آسان ہے، متشابہ یعنی جس کے سمجھنے میں ہمیں دشواری ہوتی ہے، اس لیے آپ جو ہے یہ قرآن مجید کے قریب بھائی نہیں جائیں۔ قرآن مجید کے قریب جائیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ یہ حقیقت میں شیطان کا پروپیگنڈا ہے جو ہمارے نوجوان کو یا ہمارے جیسے سفید داڑھی والے کو بھی قرآن سے روکتا ہے۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آپ قرآن میں تدبر کریں، ٹھیک ہے۔ یا ایک مشہور حدیث بھی ہے، رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ اب شیطان آ کے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کریں گے، بھائی قرآن تو لعنت کرتا ہے، اس لیے آپ قرآن پڑھو ہی نہیں۔ حالانکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن پڑھ کر اس پر عمل نہیں کرتا تو قرآن اس پہ لعنت کرتا ہے۔ ابھی قرآن میں نے پڑھا نماز پڑھو، میں نے نماز نہیں پڑھی۔ قرآن میں نے پڑھا کہ زکوٰۃ دو، میں نے زکوٰۃ نہیں دی۔ قرآن میں نے پڑھا کہ وہ کہتا ہے غیبت نہیں کرو، میں غیبت کرتا، تو یقیناً مجھ پہ لعنت کرے گا۔ اچھا، اب قرآن کے الفاظ کو کس طریقے سے جو ہے کیا ہے وہ ہمیں معنی کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں بیٹا قرآن کے الفاظ کی معنی میں جب تک آپ تفسیر
اور اہل بیت علیہ السلام سے سہارا نہیں لیں گے تو آپ نہیں سمجھ سکیں گے۔ مثلا قرآن مجید کی سورہ اسراء آیت نمبر 72 میں ایک ظاہری الفاظ ہے، دیکھیں وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، جو شخص اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ پھر تو یہ اندھے بیچارے کہیں گے ہم نے کیا غلطی کی کہ دنیا میں بھی ہم اندھے رہے اور آخرت میں بھی ہم اندھے رہے؟ تو ان کو ہم تفسیر پڑھ کے یہ کہیں گے اعمیٰ کا مطلب جس کی دل اندھی ہوگی، یہ آنکھیں مراد نہیں ہیں، بلکہ جس کی دل یہاں بھی اچھے امور کو نہیں سمجھے گی، برے امور سے نفرت نہیں کرے گی، تو پھر آخرت میں بھی گویا کہ وہ اندھا ہوگا، آخرت میں بھی اس کی جو کیا ہے کوئی ترقی کوئی کمال نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر ظاہری اندھاپن نہیں بلکہ باطنی اندھاپن ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے صم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ لوگ جو ہے کیا ہے وہ بہرے ہیں۔ بہرے کو کیا کہیں گے؟ یعنی ان کو سنائی کچھ نہیں دیتی ہے، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اسی لیے وہ بات نہیں سمجھتے۔ تو اس سے مراد بھی ظاہری اندھا، ظاہری گونگا، ظاہری بہرا نہیں ہے، بلکہ وہ بندہ جس کو اللہ نے عقل دی ہے لیکن اس نعمت سے وہ استفادہ نہیں کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے اور بھی آیات ہیں، مثلا کہیں وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، سورہ ہود آیت نمبر 37 میں تم ہمارے آنکھوں کے سامنے جو ہے کیا ہے کشتی بناؤ، کہ اللہ کی آنکھیں ہیں کیا؟ یہاں پر بِأَعْيُنِنَا سے مثلا مراد یہ کہ ہماری رہنمائی کے طریقے کے مطابق تم کشتی بناؤ، جس طریقے سے ہم تمہیں چاہتے ہیں اس طریقے سے تم کشتی بناؤ۔ تو اس حوالے سے جو ہے کیا ہے ہمیں قرآن کے الفاظ کو دیکھ کر ان پر غور فکر کریں گے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک اور بحث ہوتا ہے جو بیٹا تفسیر بالرائے کہلاتا ہے، پتہ نہیں آپ نے کبھی یہ سنا یا کبھی نہیں سنا۔ تفسیر بالرائے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مرضی کے مطابق قرآن کی تفسیر کرنا۔ جیسے قرآن کی تفسیر کرتا ہے وہ بھی ہم نہیں کرتے، جیسے اہل بیت علیہ السلام نے قرآن کی تفسیر بتائی، اس کو بھی چھوڑ کے میں اپنے دماغ کے مطابق تفسیر کروں تو کہتے ہیں کہ یہ تفسیر کرنا انتہائی غلط ہے۔ ایک حدیث میں ہے من فسر القرآن برأیہ، جو شخص قرآن کی تفسیر اپنے سوچ کے مطابق کرتا ہے فلیتبوأ مقعدہ من النار یا فی النار، تو اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں جو ہے کیا ہے گویا کہ وہ تیار کر رہا ہے اور وہ جا کے وہاں بیٹھے گا۔ اور ایک حدیث بھی ہے جس حدیث میں معصوم فرماتے ما آمن بی، ٹھیک ہے، گویا کہ یہ جو ہے ایک قسم کی حدیث قدسی جیسے ہے، ٹھیک ہے، ما آمن بی من فسر برأیہ کلامی، اللہ کہتا ہے اس بندے نے مجھ پہ ایمان ہی نہیں لایا جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے کے مطابق کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں بہرحال کچھ اسٹیج پہ خطیب حضرات آتے ہیں وہ بھی قرآن کی تفسیر برائے کرتے ہیں، یعنی اپنے مرضی کے مطابق وہ ترجمہ کرتے ہیں اور لوگوں سے داد لیتے ہیں، تو لوگوں کو تو خوش کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے مطابق اس نے گویا کہ مجھ پہ ایمان ہی نہیں لایا۔ پھر ایک اور حدیث میں ملتا ہے من قال فی القرآن برأیہ، وہ بندہ جو قرآن کے بارے میں اپنی رائے کے مطابق بات کرتا ہے، او بما لا یعلم، یا وہ جانتا نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ قرآن کے بارے میں باتیں کرتا، قرآن میں یہ لکھا ہے، بھائی کہاں لکھا ہے یہ اسے پتہ نہیں۔ جب میں بھی جوان تھا میرے بال بھی اچھے گھنے تھے تو برحال میں کنگھی کرتا تھا، بال میرے آنکھوں تک آ جاتے تھے، تو کسی بزرگ نے کہا قرآن میں لکھا ہے کہ ایسے بال رکھنا حرام ہے۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے، کوئی آیت کوئی حدیث؟ ٹھیک، تو خاموش ہو گئے۔ یعنی اس طریقے سے آپ فوراً قرآن کا جو ہے کہ نام لے لیتے ہیں، اگر یقین ہے پھر تو بات کر سکتے ہیں، یقین نہیں ہے ایسے بات کر دیتے ہیں تو پھر حدیث میں معصوم کہتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس بندے کو جو ہے اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بنانا ہے، اور یوں سمجھے کہ یہ جہنم کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اچھا، اب ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے ہی سب کچھ لیں؟ جیسے کہ کسی نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کا کتاب کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے کیا؟ کفانا کتاب اللہ، یا وہ کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے؟ نہیں، خود قرآن مجید کہتے ہیں ما اتاکم رسول فخذوہ،
جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ رسول بھی ہے، یعنی قرآن سے بھی لینی ہیں چیزیں تو رسول اکرم سے بھی چیزیں لینی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور جگہ پر جو ہے قرآن مجید کہتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد یا مومنہ عورت کو حق نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب خدا اور خدا کا رسول کسی چیز کا فیصلہ کرے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، وہ اس قرآن اور اللہ اور رسول کے فیصلے میں اپنی رائے بھی دیں کہ ہماری مرضی ایسے ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو بندہ بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ واضح گمراہی میں ہے، یعنی پھر وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ائمہ معصومین کے شان میں بھی گستاخی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی الفاظ ملتے ہیں، وہ خود کو جہنم میں جو ہے وہ سمجھے۔ اب رسول اکرم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمارے لیے قرآن کافی ہے؟ تو رسول اکرم کی ایک مشہور حدیث ہے جس کے الفاظ ممکن ہے آگے پیچھے ہوں، جسے حدیث ثقلین کہتے ہیں، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اطرت، ٹھیک ہے، میری اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما، اگر آپ ان دونوں سے چپکے رہیں گے، ان دونوں سے تمسک کریں گے تو میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک یہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں۔ بس آج کے درس کا خلاصہ آخری الفاظ کا یہ ہوا کہ ہمارے لیے قرآن مجید ایک بہترین کتاب ہے جس میں سب ضروریات مادی معنوی موجود ہیں، لیکن صرف قرآن بھی کافی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ رسول اور رسول کے اہل بیت بھی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جب مل کر ہمارے سامنے آئیں گی تو پھر ہمارے لیے مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ امید ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن اور اہل بیت کے اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔